بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، رمضان المبارک کی آمد ہے اور ابھی شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں بھی آپ کو کوئی سفر کرنا ہو یا کوئی مہمان آ رہا ہو یا امتحان آنے والے ہوں، تو جس دن کوئی مہمان آئے یا جس دن کہیں سفر پہ جانا ہو یا جس دن کوئی مہمان آ رہا ہو، اسی دن ان کی تیاری نہیں کی جاتی اس چیز کی، بلکہ کچھ دنوں پہلے سے اس کی تیاری کی جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے رمضان المبارک جو شہر اللہ کا مہینہ ہے، رحمتوں کے ساتھ، اپنی برکتوں کے ساتھ آنے والا ہے، تو اب ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کریں۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ شعبان کا جو مہینہ چل رہا ہے یہ شعبان المعظم کہلاتا ہے، کہ بڑی رحمتوں کا نزول، رحمتوں والا مہینہ۔ یعنی رمضان سے پہلے جو مہینہ ہے شعبان کا، یہ بھی بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے۔ شعبان کے مہینے سے ہی بزرگوں کا، علماء اکرام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ شعبان کے مہینے سے اپنی عبادت کو بڑھا دیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تھا تو تمام صحابہ اکرام اپنی عبادت کو بڑھا دیا کرتے تھے، اور شعبان کے مہینے میں ہی زکوٰۃ نکال دیا کرتے تھے اور غریبوں کو، مستحقین زکوٰۃ کو زکوٰۃ دے دیتے، اور ان کا مقصد یہی ہوتا کہ رمضان سے پہلے غریبوں تک، مستحقین تک زکوٰۃ پہنچ جائے تاکہ وہ اپنے رمضان کا تیاری صحیح سے کر سکیں۔ اصل میں شعبان کا جو مہینہ ہے یہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ اپنے معاملات نپٹا لیں، اپنی عبادت کو بڑھا دیں، اور یہ مہینہ بھی بابرکت مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے سے پہلے یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ رجب شعبان میں برکت فرما دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اب رمضان کی تیاری سے کچھ باتیں ذہن میں رکھیں کہ شعبان میں رمضان کی تیاری کس طریقے سے کی جائے گی۔ وہ اس طریقے سے کہ کچھ کام کرنے کے ہیں اور کچھ کام نہ کرنے کے ہیں۔ جو کام کرنے کے ہیں ان میں سے پہلے نمبر پہ یہ کہ شعبان کے چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا اور اس کی تاریخوں کو یاد رکھنا، کہ ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ اب شعبان کا چاند دکھ گیا ہے، اب 2 تاریخیں، اب 3 تاریخیں، اب 8 تاریخیں، اب 15 تاریخیں، اب 20 تاریخیں، تاکہ تاریخیں ذہن میں ہوں اور ہمیں معلوم ہو کہ اب شعبان کا مہینہ گزرتا جا رہا ہے اور دن بدن ہم انشاءاللہ رمضان مبارک کے قریب آتے جا رہے ہیں۔ ایک کام تو یہ کرنے کا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ قمری تاریخ، اسلامی تاریخ ہے، ہمیں یاد بھی رکھنا چاہیے کہ ہمیں تاریخوں کا پتہ ہو کہ آج کون سا مہینہ چل رہا ہے، ان دنوں میں تاریخ کون سی چل رہی ہے، سال قمری کون سا چل رہا ہے۔ تو لہذا شعبان کی تاریخوں کو ذہن میں رکھنا یہ بھی ایک کام کرنے کا ہے۔ دوسرا کام کہ شعبان میں برکتوں کی دعائیں کرتے رہنا، کہ اللہ برکت عطا فرما۔ جس طریقے سے حدیث شریف میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ تیسرا کام کہ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھنا یا عادت بنا لینا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ جس مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے وہ شعبان کا مہینہ ہوتا تھا، تاکہ رمضان المبارک آنے سے پہلے اب ہماری روزے رکھنے کی عادت ہو جائے۔ پیر یا جمعرات کا رکھ لیں یا خالی پیر کا رکھ لیں، یا 13، 14، 15 کا بھی رکھیں، پیر جمعرات کے بھی رکھیں، کثرت سے روزے رکھیں۔ اور ایک حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ رمضان المبارک کے بعد جو سب سے بابرکت روزے ہیں، تعظیم والے روزے ہیں، وہ شعبان کے روزے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ رمضان کی تعظیم کے لیے، رمضان کی تیاری کے لیے رکھے جا رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے یہ روزے بھی برکت والے ہیں۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھیں، جتنی طاقت ہو اس کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے رمضان مبارک کی تیاری کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ نیت کو اپنی درست رکھنا، اپنی نیت کو صاف ستھرا رکھنا، کہ یہ نیت رکھنا کہ بس رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے اور اب جو ہے میں انشاءاللہ کثرت سے روزے رکھوں گا، قرآن پاک ختم کروں گا، تراویح پڑھوں گا، اللہ کی خوب عبادت کروں گا۔ ابھی سے اپنے دل میں یہ نیت رکھنا، یہ بھی رمضان مبارک کی تیاری ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جو بازاری کام ہیں، جو بازار کے کام ہیں، عید کی شاپنگ کرنی ہے، کپڑے جوتے لینے ہیں یا کچن کے سامان ہیں، تو وہ کوشش کریں کہ شعبان کے مہینے میں اس کو مکمل کر لیں۔
اس سے آپ کو ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ بھیڑ بھاڑ سے بچ جائیں گے، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ رمضان المبارک میں بازاروں میں آپ کا وقت نہیں گزرے گا، بلکہ اللہ کی عبادت میں آپ کا وقت گزرے گا۔ تو رمضان کی تیاری ایک یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے ہی شعبان کے مہینے میں جو بازار کا کام ہو وہ مکمل کر لیں، چاہے وہ گھریلو حوالے سے ہو، چاہے خریداری کپڑے لتے اس حوالے سے ہو، لیکن کوشش کریں اس کو مکمل کر لیں۔ اس سے دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے، چیز صحیح داموں میں بھی مل جاتی ہے اور مناسب بھی مل جاتی ہے، اچھی بھی مل جاتی ہے، اور رمضان المبارک کی قیمتی گھڑیاں بازار میں ضائع ہونے سے بچ جائیں گی۔ اسی طریقے سے ایک یہ بھی عادت ڈالیں رمضان المبارک سے پہلے کہ وہ کام جو ہم ابھی کر رہے ہیں جو وقت کو ضائع کرتے ہیں، جس میں کوئی حاصل وصول نہیں ہوتا، تو کوشش کریں کہ وہ کام رمضان مبارک کے آنے سے پہلے اس کو چھوڑ دیں، کہ زیادہ دوستوں کے ساتھ بیٹھنا، گپ شپ لگانا، یا انٹرنیٹ پہ زیادہ بیٹھنا، یا زیادہ دیر جو ہے نا کچھ چیزیں دیکھنا، فیس بک پہ بیٹھنا، یوٹیوب پہ بیٹھنا، یہ چیزیں استعمال کرنا جو غیر ضروری چیزیں ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں، کچھ نہیں، تو کوشش کریں کہ رمضان مبارک کے آنے سے پہلے ان کو بھی چھوڑنے کی عادت ڈالیں، تاکہ رمضان مبارک میں یکسوئی کے ساتھ عبادت میں لگے رہیں، ان چیزوں کی طرف جو ہے نا ذہن نہ جائے۔ یعنی سوشل میڈیا کا غیر ضروری استعمال بالکل چھوڑ دیجیے جو آپ کو وقت کو ضائع کرے، اس لیے کہ رمضان المبارک تو خالی بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روحانی روزہ بھی ہو، جسمانی روزہ بھی ہو، کہ جسم میں بھوک پیاس ہو لیکن روحانی روزہ کہ جو بری چیزیں ہوں ان سے ہم سب دور ہو جائیں، یہ رمضان مبارک کا مقصد ہے، اور وہ مقصد ہمیں حاصل ہو جائے بس۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی نیت رکھیں کہ دل میں پکا پختہ ارادہ رکھیں کہ رمضان المبارک کو ہمیں اچھا گزارنا ہے۔ سب سے پہلے دل میں یہ نیت رکھیں کہ رمضان المبارک کو ہمیں اچھا گزارنا ہے۔ دوسری یہ نیت رکھیں کہ رمضان المبارک کو ہمیں گناہوں سے پاک گزارنا ہے، کہ رمضان المبارک میں ایسا گزاروں گا کہ گناہ نہیں کروں گا، بالکل گناہوں سے دور رہوں گا۔ اور تیسری یہ کہ یہ نیت رکھیں کہ رمضان المبارک میں ہمیں کثرت سے زیادہ اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ رمضان المبارک ہمارا اچھا گزرے، گناہوں سے پاک گزرے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والے اس میں بن جائیں، وہ جب ہی ہوگا کہ شعبان کے مہینے سے ہم اس میں اپنی عادت میں لائیں، ابھی سے گناہوں کو چھوڑنے لگیں، ابھی سے جو ہے نا اچھے کام کرنے لگیں، ابھی سے جو ہے نا عبادت کو زیادہ اپنی بڑھا دیں، تو اس کا مطلب ہے پھر رمضان مبارک ہمارے بہت اچھے گزریں گے انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے شعبان کے مہینے سے یہ عادت ڈالیں کہ رات میں تہجد کی عادت بنائیں، اپنی مصروفیت کو کمی کر دیں، وقت کے ضیاع سے جو چیزیں وقت کو ضائع کرتی ہیں ان سے بچیں، نفل عبادت کا اہتمام کریں کہ کبھی تہجد کی نماز پڑھی، کبھی اوابین کی پڑھ رہے ہیں، چاش کی پڑھ رہے ہیں، ان کے شروع کر دیں۔ اپنے نظام الاوقات کی ترتیب کریں، یعنی اپنے وقت کی ترتیب کریں، اس ٹائم مجھے یہ کرنا ہے، اس ٹائم یہ کرنا ہے، یہ ترتیب کریں۔ قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ شروع کر دیں، صدقہ کرنے کی عادت ڈالیں، بچوں کو صدقہ دینے کی عادت ڈلوائیں کہ بچوں کے ذریعے کچھ پیسے دے دو، ان کو بلائیں آپ یہ کسی کو دے دو۔ مسجد میں ٹھہرنے کی عادت ڈالیں کہ مسجد میں آپ زیادہ دیر بیٹھنے کی عادت ڈالیں، ذکر میں بیٹھے ہوئے، قرآن کی تلاوت میں بیٹھے ہوئے، اللہ کی یاد میں بیٹھے ہوئے، اور جو چیزیں رمضان مبارک کی خریداری کی ان کو پہلے سے خریدنے کی عادت ڈالیں۔ یہ سب رمضان مبارک کی تیاری ہیں۔ کھانے کی مقدار میں کمی کر دیں، اللہ کے ذکر میں زیادتی کر دیں، نیند کے اوقات میں کمی کر دیں، بہت زیادہ سونا نہیں بلکہ نارمل سوئیں، دوپہر میں قیلولے کا اہتمام کریں، اور اپنے گھر والوں کی بھی ان کی بھی رمضان المبارک میں تیاری کی ذہن سازی کریں کہ بھائی رمضان المبارک آ رہا ہے، ایسے ایسے عبادت کرنی ہے، ایسے ایسے روزے رکھنے ہیں، یہ کرنے ہیں۔ یہ نہیں کہ پہلے سے ذہن سازی کریں کھانے پینے کی کہ یہ پکے گا، یہ کھائیں گے، سحری میں یہ کھائیں گے، افطاری میں یہ کھائیں گے، یہ پارٹی کریں گے، یہ جوڑا بنائیں گے، یہ کپڑے بنائیں گے، نہیں، بلکہ عبادت کی ذہن سازی کریں اپنے گھر والوں کی۔ سگریٹ نوشی سے ابھی سے بچنا شروع کر دیں، روزوں کے مسائل سے ابھی سے اپنے معلومات ابھی سے شروع کر دیں کہ روزے کے مسائل کیا ہیں، وہ سیکھنا شروع کر دیں، اور دعاؤں کی کثرت شروع کر دیں، زیادہ سے زیادہ اللہ سے مانگنا شروع کر دیں، اپنے اخلاق کو اچھا کرنا شروع کر دیں۔ یہ سب رمضان مبارک کی تیاریاں ہیں میرے دوستو، یہ سب کچھ شعبان میں ہی شروع کرنی ہے، اور پھر اپنی نیت کو درست کریں اور اپنے دل کو اللہ کے لیے فارغ کر دیں، اور توبہ کرنے میں اور توبہ کرنا شروع کر دیں، استغفار توبہ کرنا شروع کر دیں کہ اللہ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، پچھلے کتنے مہینے میں نے غفلت میں گزارے، اب یہ مہینہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت میں گزر جائے۔ تو اپنی نیتوں کو بھی درست رکھیں اور تیاری بھی جاری رکھیں
کہ بس دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خیر و برکت کے ساتھ رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمائے، اور خوب زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی، مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے پیارے اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، اور ساری امت مسلمہ پر اللہ پاک رحم و کرم والا معاملہ فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔